تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ ترجمہ: لہٰذا اے پیغمبر، تم اللہ کے راستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، کچھ بعید نہیں کہ اللہ کافروں کی جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے اور اس کی سزا بڑی سخت۔ غزوہ احد کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے، جو مشرکین مکہ کا سپہ سالار تھا، وعدہ فرمایا تھا کہ ذیقعد میں بدر کے موقع پر پھر جنگ ہوگی۔ وعدے کے مطابق جنگ کے لیے پیش قدمی کرنے کی ضرورت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو چلنے کے لیے دعوت دی۔ اس پر بعض لوگوں کو ناگوار ہوا، لہٰذا اللہ جل شانہ نے آیات بالا نازل فرمائی، جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اگر کوئی ساتھ نہ دے تب بھی جہاد نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی جان کے مکلف ہیں، اپنی جان کے ساتھ میدان میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا آپ سے نصرت کا وعدہ ہے، اور مومنین کو جہاد کی ترغیب دیتے رہیں اور اس کا ثواب بتاتے رہیں، اور جو ساتھ ہوگا وہ ثواب پا لے گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 سواروں کو لے کر نکلے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، قتال کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اللہ جل شانہ نے وعدہ فرمایا کہ عنقریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ زور والا ہے۔ دنیا میں جب اہل ایمان کی مدد فرمائے تو ان پر کوئی غالب ہونے والا نہیں، اور دنیا اور آخرت میں وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، یعنی کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔